واجب الاحترام سرمایہ اہل سنت آسمان تجوید و قرات کے نیر تابان استاد القراء فخر القراء نجم القراء حضرت قبلہ علامہ قاری محمد سلیم چشتی صاحب زیدہ مجدہ اور اس خوبصورت مسجد کی انتظامیہ کے تمام قابل قدر احباب، تمام اس پاکیزہ محفل میں تشریف فرما ہونے والے محترمین، ہم سب کے سب خوش بخت ہیں سبحان اللہ، کیونکہ ہم کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بیٹھے، ہم مدینے کے تاجدار سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس عظمت والی رات جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عظیم الشان معجزہ، بچوں کو بولنے دیں، آپ کی توجہ میری طرف ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیونکہ وہ مرفوع القلم ہے۔ مرفوع القلم آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جن کے کندھوں پر ابھی فرشتے نہیں بیٹھے، جن کے اعمال نہیں لکھے جاتے، نہ دائیں کندھے پہ بیٹھا ہے نہ بائیں پہ، جن کے پاس فرشتے نہیں بیٹھے انہیں مرفوع القلم کہتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رفع القلم عن الثلاث، تین انسان ایسے ہیں جن سے قلم اٹھا لی گئی، یعنی ان پر فرشتے نہیں بیٹھے، ان کی کوئی ان کا عمل نہیں لکھا جاتا۔ وہ تین قسم کے انسان کون سے ہیں؟ فرمایا عن الصبیان، ایک بچے، یہ جو بچے معصوم بیٹھے، یہ بچے ہیں، یہ تو بولیں گے، وہ بولیں اور ہم چپ کرانے میں بولیں، تو پھر بچوں میں اور ہم میں فرق کیا رہے گا؟ بچوں کے کندھوں پہ فرشتے نہیں بیٹھے۔ دوسرا کون شخص ہے؟ فرمایا عن النائم، جب بندہ نیند میں سو جاتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، نیند میں وہ کچھ کہتا رہے، بڑبڑاتا رہے، کچھ کرتا رہے، اس کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا۔ کیوں؟ وہ بے خبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو تکلیف نہیں دیتا جو اس تکلیف کے اہل نہ ہو۔ اور تیسرا کون انسان ہے؟ فرمایا عن المجانین، جن کا دماغی توازن ختم ہو جاتا، جن کو ہم پاگل کہتے ہیں، اب ان کے اختیار میں نہیں، وہ کچھ بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتے ہٹا دیے، یہ معصوم بیٹھے ہیں، ان پر کوئی فرشتے نہیں، اس لیے وہ کچھ کرتے رہیں، آپ نے میری طرف متوجہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ میں رسمی خطیب تو ہوں نہیں، میں نے کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی باتیں سنانی ہیں، سبحان اللہ، اور ان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی باتیں جو اس وقت بھی اور ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ان کی پاک نگاہوں سے نہ ہمارا ظاہر چھپا ہے نہ ہمارا باطن چھپا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ہماری نیکیوں کو جانتے ہیں، ہماری برائیوں کو جانتے ہیں،
انہی کا صدقہ ہے کہ پہلی امت کے لوگ اگر گناہ کرتے تو ان پر عذاب نازل ہو جاتا، ان کی صورتیں مسخ کر دی جاتی، ان کو بندر بنا دیا جاتا، ان کو سور بنا دیا جاتا۔ گناہوں کی کمی تو اب بھی نہیں نا؟ کیا اب شرابی نہیں ہے؟ چوری کرنے والے موجود، سود کھانے والے موجود، رشوتیں کھانے والے موجود، حرام کھانے والے موجود، جھوٹ بول کر کھانے والے موجود، بدماشیاں کرنے والے موجود، ہر قسم کی بدکاری کرنے والے، دوسروں کی عزت کی طرف گندی نگاہیں اٹھا کے دیکھنے والے۔ جناب اتنا حیا بھی نہیں کہ راستہ ہے اس راستے میں کرسیاں بچھا کے بیٹھے ہوتے، گپیں لگ رہی ہیں۔ اللہ کے بندوں، کسی کی ماں نے گزرنا ہے، کسی کی بہن نے گزرنا ہے، وہ پردے میں گزرے، تم تو بے حیا بن کے بیٹھے ہو نا۔ اس لیے اتنی بدماشیاں ہو رہی ہیں، لیکن باوجود اس کے نہ ہمیں بندر بنایا جاتا ہے، نہ ہمیں سور بنایا جاتا ہے، نہ ہم پر خون کے عذاب آتے ہیں، نہ چچڑیوں کے عذاب آتے ہیں، نہ مینڈکوں کے عذاب آتے ہیں، نہ مچھروں کے عذاب آتے ہیں۔ کیوں عذاب نہیں آتے؟ رب سے پوچھو، مولا وہ بھی تو تیرے بندے تھے، ہم بھی تیرے بندے ہیں، وہ بھی کسی نبی کے امتی تھے، ہم بھی تیرے محبوب کے امتی ہیں، ان کو تو نے بندر بنا دیا، ان کو سور بنا دیا، ان پر عذاب نازل کیے، ہم پہ عذاب نازل کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا بما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب میں ان پر عذاب کیوں نازل کروں؟ جہاں بھی دیکھوں مجھے آپ نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، جہاں بھی دیکھوں مجھے آپ نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ معراج ہے نا، یہ بھی امت کے لیے نعمت ہے، سبحان اللہ، میلاد بھی نعمت ہے، سبحان اللہ، اللہ کی قسم۔ میلاد بھی میرے آقا کا معجزہ ہے، معراج بھی آقا کا معجزہ ہے، میلاد بھی ہمارے لیے نعمت ہے، معراج بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ ہمارے آقا اگر مخلوق کے پاس آتے ہیں تو میلاد ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اگر خالق کی بارگاہ میں جائیں تو معراج ہو جاتا سبحان اللہ، ہے۔ اگر ہمارے آقا بشریت کا پردہ اوڑھیں تو میلاد، اگر نورانیت کا جلوہ دکھائیں تو معراج، اگر رسالت کا اعلان فرمائیں تو میلاد، اگر ابدیت کی شان دکھائیں تو معراج، سبحان اللہ، اگر اللہ یا رسول اگر مقید ہو جائیں تو میلاد، اگر قیودات کے پردوں کو پھاڑ ڈالیں تو معراج، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر لینے کے لیے جائیں تو معراج، اگر بانٹنے کے لیے آ جائیں تو میلاد۔ میلاد بھی ہمارے لیے نعمت، معراج بھی ہمارے لیے نعمت۔ کیوں؟ سرکار جب دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، میلاد ہوا ہے، وہ بھی بے مثل و بے مثال، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ جس طرح بچے پیدا ہوتے ہیں ہمارے آقا اس طرح پیدا نہیں ہوئے۔ ہمارے آقا کی اماں جان سے پوچھو، فرماتے ہیں خارج منی نور، سبحان اللہ، میں نے اپنے جسم سے کوئی جسم نکلتا نہیں دیکھا، میں نے نور دیکھا۔ سبحان اللہ، نور ایسا، ضیاء ایسی تھی کہ مکہ مکرمہ کے پتھریلے دیواروں والے مکان میں بیٹھی تھی، بند مکان میں، اور مجھے شام کے محلات نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ، اب جو محبوب دنیا میں آتے ہی اماں کو مکہ سے شام دکھائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خود کہاں تک دیکھتے ہوں گے؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بابا جو اماں کو مکہ سے شام دکھائیں، ان کی اپنی پاک نگاہیں، سبحان اللہ، جو نگاہ رب کو دیکھتی ہے وہ سب کو دیکھتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں نہیں رب کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں نے کہا اندھے تو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے؟ اگر اللہ کا دیکھنا محال ہوتا، اگر اللہ کا دیدار محال ہوتا
تو محال کا تو سوال کرنا حرام ہے یا کفر ہے؟ اب آپ دیکھیں اللہ بے نیاز ہے نا؟ اب کوئی اگر کہے یا اللہ تو ہمیں نیاز مند بن کے دکھا، نیاز مند تو محتاج کو کہتے ہیں، وہ کیسے محتاج بنے؟ یہ سوال کرنا حرام اور کفر ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، وہ مطلق ذات ہے۔ ہم کہیں مقید بن کے دکھا، کفر ہے۔ وہ قدیم ذات ہے، معذاللہ ہم کہیں حادث بن کے دکھا۔ وہ واجب الوجود ہے، ہم کہیں ممکن بن کے دکھا۔ یہ محالات میں سے ہیں، یہ سوال کرنا حرام ہے اور کفر ہے۔ اگر اللہ کا دیدار محال ہوتا تو محال کا سوال کرنا حرام ہے، کفر ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کیوں کہتے رب آرنی انظر الیک؟ سبحان اللہ۔ قرآن مجید ہے یا نہیں؟ قرآن کی بات کر رہا ہوں، حدیث کی، کیونکہ ہم سنی ہیں۔ 11ویں کے تبرک کی برکت بھی ہے، میلاد و معراج کے تبرکات کی برکت بھی ہے۔ میں جو کچھ بتاؤں گا یا قرآن کی بات ہوگی یا مدینے والے آقا کے فرمان۔ دیدار اگر محال ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو جیسی ویسی ہستی ہیں؟ بھائی موسیٰ بھی تو کلیم ہے نا، بے شک۔ اب بے نیاز جن سے کلام کرے ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ یہ اگر وقت کا حاکم کسی سے بات کرے تو اس کی گردن اکڑ جاتی ہے، اور وہ تو احکم الحاکمین ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے حاکمین کی حکومتیں ختم ہو کر انہیں ذلیل کر دیتی ہیں، لیکن وہ ایسا حاکم ہے جو قادر مطلق ہے، بے شک۔ ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ ان سے باتیں کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام۔ تو اب باتیں سن سن کر ایک دن عرض کی مولا تیرا کلام، اب دیکھو قبلہ کاری سے تلاوت کر رہے ہیں اور ہمیں نظر نہ آ رہے ہیں، اور تلاوت ہو بڑی پیاری، آواز بہت پیاری ہو، ہمارے کانوں میں جب جائے گی کہیں گے یار دیکھیں تو صحیح اتنی خوب تلاوت کرنے والا بندہ کون ہے؟ جب خود اللہ باتیں کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، یا اللہ اب یہ حجابات میں چھپ چھپ کے پردوں میں تو باتیں کرتا ہے نا، اب میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے، کرم فرما، پردہ ہٹا، مجھے دیدار کرا۔ قرآن میں رب آرنی، اے میرے رب مجھے دیدار کرا، انظر الیک، میں تیری طرف دیکھوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں تو پتہ چلا دیدار ممکن تو ہے نا، موسیٰ علیہ السلام جو مانگ رہے ہیں، لیکن رب العالمین نے فرمایا لن ترانی، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں میرا دیدار کر سکتا، فرمایا تم میرا دیدار نہیں کر سکتے، میرا دیدار کسی کی امانت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ تو حضرات محترم، اب ہمارے آقا سے موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی نا، رب نے فرمایا اچھا تم میرے کلیم تو ہو نا، اور تم کہیں بیٹھے ہو کہ دیدار کرا، تو تجھے دکھاؤں نا کہ دیدار کرنے والے کا مقام کیا ہوتا۔ فرمایا انظر الی الجبل، سیدھا نہ دیکھو، تم دیکھو پہاڑ کی طرف، قرآن پڑھ رہا ہوں، تم پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنی ذاتی تجلی نہیں، صفاتی تجلیات میں سے ادنا تجلی پہاڑ پہ ڈالوں گا، ادنا معمولی تجلی، اور وہ بھی صفاتی تجلیات میں سے۔ اگر پہاڑ برداشت کر گیا تو تمہارا کام بھی بن جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفاتی تجلیات میں سے ادنا معمولی تجلی پہاڑ پہ ڈالی۔ قرآن سے پوچھو، فرمایا دکن، اس معمولی تجلی سے قرآن اپنا پہاڑ ایسے بن گیا
جیسے ریت کے ذرات ہوتے ہیں، اللہ ٹوٹ پھوٹ گیا پہاڑ. کتنا سخت ہوتا ہے پہاڑ، لیکن اللہ والوں کی شان سبحان اللہ ہے جی. پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام عالم استغراق میں چلے گئے، بے ہوش ہو گئے. ٹھیک ہے، ان کا ناخن بھی نہیں ٹوٹا، ان کا کوئی عضو نہیں ٹوٹا، بس صرف استغراق، وہ تجلیات ناقابل برداشت تھی. استغراق میں چلے گئے. یہ اللہ والوں کی شان، جس سے پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح بن گیا. اللہ کے پیارے کلیم کا کوئی عضو بھی نہیں ٹوٹا، صرف بے ہوش. اور ہمارے آقا جن کے عروج کی باتیں کرنی ہیں، جن کی بلندی کی باتیں کرنی ہیں، ہمارے آقا فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو اچھے طریقے سے دیکھا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی بندہ نعرہ لگائے نا اللہ اکبر ضرور کہا کرو، یا رسول اللہ ضرور کہا کرو. کیوں کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور ہماری زبان بنی ہی انہی کے ذکر. تو خیر حضرات محترم غور کیجیے، ہمارے آقا فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو اچھی طرح سے دیکھا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ صفاتی تجلیات کو دیکھا، نہ ذات کو دیکھا، بلا واسطہ دیکھا. سرکار جب آپ نے دیکھا تو حالت آپ کی کیا ہو گئی؟ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردہا بین صدی. فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کا دیدار کیا نا، دیدار کر رہا تھا، تو رب نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. اب آپ ایمان سے بتائیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کتنا چوڑا ہوگا، اللہ کتنا لمبا ہوگا، کتنا چوڑا. جس کے لیے کتنا آ جائے وہ رب نہیں ہوتا، رب وہ ہے جو حدوں سے پاک. اور آقا فرماتے ہیں اپنا دست اطہر یعنی ہتھیلی مبارک میرے دونوں کندھوں کے فوضع کفہ بین کتفی. یہ ایک استعارہ ہے، یہ ایک مجاز ہے. کیا مطلب؟ اب آپ دیکھیں استاذ شاگرد کی قابلیت دیکھیں، استاد خوش ہوتا ہے. والد اپنے بیٹے کی فرما برداری دیکھے، بیٹا خوش ہوتا ہے. پیر مرید کی عقیدت دیکھے، پیر خوش ہوتا ہے. مالک غلام کی وفاداری دیکھے، مالک خوش ہوتا ہے. جب استاد نے اپنے شاگرد کے کمال کو دیکھا، استاد خوش ہو کر تھپکی دینے لگا، واہ میرے شاگرد، واہ میرے شاگرد. باپ نے بیٹے کی وفاداری کو دیکھا، فرما برداری کو دیکھا، خوش ہو کے تھپکی دی، واہ میرے بیٹے. جناب پیر نے مرید کی عقیدت کاملہ کو دیکھا، خوش ہو کے تھپکی دی، واہ میرے مرید. رب العالمین نے جب محبوب کے دیدار کرنے کی کیفیت کو دیکھا، حالانکہ یہ کمال دینے والا بھی خود تھا نا، استاد بھی تو پڑھاتا خود ہے، کمال دینے والا خود تھا. مگر جب محبوب رب کو دیکھ رہے تھے، رب جو خوش ہوا نا، فوضع کفہ بین کتفی، رب نے تھپکی دی، واہ میرے محبوب. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ چل رہا ہے نا؟ واہ واہ واہ. واہ میرے محبوب. اب ایمان سے بتاؤ، جس کو تھپکی مل رہی ہو تو وہ خوش ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے؟
اسی لیے آقا فرماتے ہیں فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدَيَّ، جب اللہ نے خوش ہو کر مجھ پہ کرم کی ٹھپکی دی تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ رہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وجدت بردہا بین ثدیّ، واہ واہ، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ تو سرکار کیفیت کیا تھی آپ کی؟ موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے، فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں تھا سارا علم اللہ نے مجھے دے دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے علم دے دیا، میں رب کا دیدار کر رہا تھا۔ اب صرف کیونکہ میں آج تھکا ہوا بہت زیادہ ہوں، میں دن کو حضرت کرما والا شریف دیا، حالانکہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، 15 دن سے بیمار ہوں، یہ میرے احباب بیٹھے جانتے ہیں، لیکن یہ کوئی بزرگوں کی برکت کہ میں آج حضرت کرما والا شریف پہنچا، عرس پاک تھا اور سابقات سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر طریقت سید میر طیب علی شاہ صاحب بخاری قدس سر العزیز کا 40واں بھی آج تھا، اور کم از کم اگر وہاں اجتماع ہوگا نا تو 1.25 یا 1.5 لاکھ کا اجتماع، بہت بڑا اجتماع۔ پھر میں بیمار بندہ، مجھے وہاں تقریر بھی کرنی پڑی، اور وہاں سے جب ڈی ٹی روڈ کے ذریعے لاہور آیا تو میرا دماغ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ جناب 1.5 گھنٹے کا سفر 4.5 گھنٹے میں طے ہوا، اس لیے میں بہت سخت تھکا ہوا، لیکن الکریم و اذا وعدہ وفا، سبحان اللہ، جب وعدہ کیا جائے نا، میں نے کہا چلو بول نہیں سکوں گا نا، پہنچ جاؤں گا، بتائیں کہیں گے تو سیدھے آد ہو گیا ہے، سبحان اللہ، اس لیے حاضر ہو گیا۔ اور سرکار کی عظمت کی باتیں ہیں، ویسے سرکار کی باتیں تھکنے نہیں دیتی، سبحان اللہ، بے شک، میں عرض یہ کر رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کا دیدار کر رہے ہیں۔ اچھا، اب صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کتنی دیر دیدار کیا؟ یہ تو آپ نے کبھی نہ کبھی سنا ہوگا کہ ہمارے آقا نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا، لیکن یہ نہیں سنا ہوگا کہ کتنا دیر دیدار کیا، ٹھیک ہے نا، کتنا دیر دیدار۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں رب نے فرمایا ہے بلل آخرت خیر اللہ کا من الاولی، محبوب آپ کی آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ اب آپ بتائیں دیدار کی گھڑی عظمت والی ہے یا نہیں؟ دیدار کی گھڑی، اور صحابیت کیسے ملتی ہے؟ جناب جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتا ہے، صحبت میں ایک لمحہ بیٹھ جائے دیدار کرے، من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ و مات علی الایمان، مومن ہو سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے، ایک لمحہ سرکار کا دیدار کیا۔ ہمارے آقا نے اعلان فرمایا، پتہ ہے دیدار کی عظمت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا لا تمس النار مسلم الرعانی اور عام الرعانی، جس مومن نے میرا دیدار کیا یا میرا دیدار کرنے والے کا دیدار کیا، جہنم اس کو چھو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، جہنم اس کو چھو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا، دیدار سے۔ اب صحابہ کا یہ مقام، ان کا اگر کوئی دیدار کرے تو جہنم نہیں چھو سکتا، اور صحابی اس کو کہتے ہیں جو میرے آقا پر ایمان لانے کے بعد ان کے قریب ایک لمحہ بیٹھے۔ صحابہ کے جسموں میں میرے نبی کا خون نہیں ہے، بیرونی نسبت حاصل،
جو قریب بیٹھ جائے وہ مشکل کشا بن جاتا ہے، اور جس کے لیے میرے آقا فرمائے جسموں کا جسم، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ دموں واہ، کا دمی، لہموں کا لاہمی، روحوں کا روحی، میں علی تمہارا جسم میرا جسم، سبحان اللہ، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہاری روح میری روح ہے، انت منی بمنزلت ہارون، واہ، ہارون میں موسیٰ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ہارون کا مقام تھا، علی میری بارگاہ میں تمہارا مقام ہوئی ہے، الا انہ لا نبی بعدی، صرف یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوا۔ سرکار کا دیدار، لمبی بات میں نہیں کرتا، پتہ چلا کہ دیدار میں بڑا کمال ہے، ٹھیک ہے نا، دیدار میں بڑا کمال، ولی کا دیدار ہو جائے گناہ معاف، کعبہ کا دیدار کرو گناہ معاف۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کا یوم ولدت امہ، اور جو کعبے کو مومن ہونے کے اعتبار سے دیکھے ایسے ہو جاتا ہے جیسے اماں کے شکم سے اب ہے۔ تو پتہ چلا کہ دیدار کا مقام عدم دیدار سے زیادہ ہے۔ ایک وہ گھڑی ہے جس میں دیدار ہوا، ایک وہ گھڑی ہے جس میں دیدار نہیں ہوا، تو گھڑی تو وہ افضل ہے نا جس میں دیدار ہوا، ٹھیک ہے نا، گھڑی وہ افضل ہے جس میں دیدار ہوا۔ اب سرکار نے دیدار کیا اللہ کا، نعرہ بعد تکبیر، میں اگر نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، زینت القرآن جناب قاری فقیر احمد صاحب چشتی، زندہ باد، سبحان اللہ۔ ایک اور بہت بڑی ہستی سنیوں کی، سرمایہ اہل سنت، نازش اہل سنت، استاذ اہل سنت، شاہ سوار میدان تجوید و قرات، سبحان اللہ، آسمان تجوید و قرات کے نیر تابہ، فخر القرہ، استاد القرہ، علامہ قاری محمد فقیر احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جلوہ فرمائی پر ہم آپ کو سلام عقیدت پیش کریں۔ سبحان اللہ، اللہ صحت کاملہ سے نوازے اور ان کا سایہ ہم پر قائم رہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیدار کی گھڑی عدم دیدار کی گھڑی سے افضل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارے آقا کو دیدار ہوا، جس گھڑی میں دیدار ہوا، اگر اگلی گھڑی میں دیدار منقطع ہو گیا تو پھر قرآن تو کہتا ہے آنے والی گھڑی افضل ہے پہلی سے، جی آنے والی گھڑی، تو جب آنے والی گھڑی افضل ہے تو بتاؤ اب اس گھڑی میں دیدار ہو رہا ہے، اگلی آنے والی گھڑی میں دیدار منقطع ہو گیا تو وہ گھڑی تو افضل نہ رہی، جی وہ تو افضل نہ رہی۔ تو قرآن تو کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والی گھڑی پہلی سے افضل ہے۔ تو قرآن پاک کا دامن تھام کے میں عرض کرتا ہوں، جس گھڑی میں اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کرایا، رب دیدار کرا رہا ہے، محبوب دیدار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، خدمت مصطفیٰ، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، اسی لیے حضرات محترم آپ دیکھیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا جسے صوم وصال کہتے ہیں، روزہ رکھا آپ نے، صوم وصال اس لیے کہتے ہیں کہ روزے کے ساتھ روزہ، روزے کے ساتھ نہ افطاری نہ ساری، نہ افطاری نہ ساری، نہ افطاری نہ ساری، بخاری شریف ہے۔
روزہ رکھا سرکار نے، نہ افطار کرتے ہیں، نہ پھر سحری کھاتے ہیں، نہ افطار کرتے ہیں، نہ سحری کھاتے ہیں. کئی دن گزر گئے، صحابہ آ گئے. آقا ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم بھی ایسا روزہ رکھیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، ہمارے آقا نے روک دیا. میں نہیں، تم ایسا روزہ نہیں رکھ سکتے. اب صحابہ میں سے کسی نے عرض کی انا کا تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ تو ایسا روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں آپ روکتے ہیں. فرمایا ایکم مثلی، اللہ، واہ 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 واہ. تم میں میری مثل کون ہے؟ اب ان تم میں سارے صحابہ تھے، اللہ، سارے صحابہ. میں تم میں میری مثل کون ہے؟ ایمان سے بتاؤ، میرے آقا کے صحابہ صاحب علم تھے یا نہیں؟ بے شک. ان نے قل انما انا بشر مثلکم کی آیت نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی. میں اگر اس کی تشریح میں چلا جاؤں تو بہت وقت چاہیے اور میں تھکا ہوا ہوں. اب آپ غور کیجئے حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کا مقام کتنا بلند ہے، فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مدهم ولا نصیفا. فرمایا تم میں سے کوئی شخص، اب غور کریں یہ تم کن کو کہہ رہے تھے؟ قابل غور ہے. 11ویں کی برکت ہے، یہ میلاد کے لنگر کی برکت ہے. ملا کو سمجھ نہیں آتی. کس کو فرما رہے تھے؟ فلو ان احدکم، اور اگر تم میں سے کوئی ایک. یہ تم کون تھے؟ مخاطبین کون تھے؟ خطاب کن سے ہو رہا تھا؟ عظمت تو صحابہ کی بیان کی رہی. فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مدهم ولا نصیفا. اب ہم سے مراد کون تھے؟ کم سے مراد کون؟ کم سے مراد صحابہ کے بعد آنے والے، قیامت تک آنے والے. ہمارے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص، قیامت تک آنے والوں کو خطاب ہو رہا ہے. اور میری طرف متوجہ رہیں، خطاب کس کو کہتے ہیں؟ میں اب خطاب کر رہا ہوں، اگرچہ ناقص ہی صحیح مگر ہے تو خطاب. خطاب کسے کہتے ہیں؟ توجہ کلام بسوئے شخص سے حاضر. جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان کی طرف اپنی کلام کو متوجہ کرنے کا نام ہے خطاب. ہمارے آقا خطاب فرما رہے ہیں کن سے؟ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے. اللہ، واہ، سبحان اللہ. جو ابھی دنیا میں نہیں آئے. اور کریں، ابھی دنیا میں نہیں آئے، شمس الدین بخاری شاہ صاحب ابھی دنیا میں نہیں آئے. ان سے ہو رہا ہے خطاب. اپنے کلام کو میرے آقا ان کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں. وہ سن رہے تھے تو خطاب ہو رہا ہے نا. اور جو اسلاب میں سنا سکتے ہیں، جو ارحام میں سنا سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں تو ابھی نہیں آئے نا، اپنے باپوں کی صلب میں تھے، اپنی ماؤں کے رحم میں تھے، تو جو اسلاب میں اور ارحام میں سنا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، بتاؤ محبوب کے دیکھنے اور سننے اور سنانے کی کیفیت کیا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خطاب ہو رہا. ملا مر جائے خدا اس کو غرق کرے. کہتا ہے دیوار کے پیچھے کے نبی کو علم نہیں. اے کتے مجھے یہ بتائیے، بخوب بخاری شریف کی حدیث ہے، قوم کا مصداق کون ہے اور ہم کا مصداق کون ہے؟ سبحان اللہ. کون سے مراد؟ قیامت تک آنے والے انسان، اور ہم جو ساتھ بیٹھے تھے. جو نہیں آئے ان کے لیے ضمیر مخاطبین کی ہے، اور جو
پاس بیٹھے ہیں نا ان کے لیے ضمیر غائبین کی، پاس بیٹھے ہیں ان کے لیے غیب کی ضمیر، جو نہیں ہے ان کے لیے مخاطب حاضر کی ضمیر۔ کیا بات ہے، واہ، یہ کیا مطلب؟ صحابہ تو بیٹھے ہیں تو ان کو ہم کہا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے جن کو اللہ بلند رتبہ دے نا تو بود رتبے کے لیے یا اشارہ بعید سے تعبیر کیا جاتا ہے یا ضمیر غیب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت سیدہ طیبہ مریم سلام اللہ علیہا اپنے حجرے میں جلوہ فرما ہے، کفیل تھے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، وہ آئے حجرے میں دیکھا تو پھل پڑے، ان نے فرمایا کفیل تو میں ہوں مریم کا، یہ پھل اس کے حجرے میں کون را کیا؟ تو آپ نے فرمایا یا مریمو انا لک ھذا، ھذا اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے، زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں انا لک ھذا، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ مریم پاک بولی ہووا، ہووا ضمیر غیب ہے، پڑے سامنے ہے پھل، اور کہا ہووا من عند اللہ، سرکار یہ عام پھل نہیں ہے، ان کا مرتبہ بڑا بلند ہے کیونکہ رب نے اپنی طرف سے خود بھیجے ہیں، ان کا مرتبہ بلند ہو ان کے لیے ضمیر غیب ہوتی ہے، صحابہ کا مرتبہ بلند تھا، ضمیر غیب سے تعبیر کیا، ان کے لیے ہم، اور جو دنیا میں بھی نہیں ہے ان کے لیے کم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، جو میرے آقا کی قرب میں بیٹھ جائیں ان کا یہ مقام بلند و بالا، صحابی کے چہرے پہ نظر پڑ جائے جہنم حرام، مگر نظر مومن کی پڑے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور میرے نبی پاک کی اہل بیت تو بہت بڑے مقام والی ہے، بے شک، سرکار کی نسل پاک میں سے جن کو سید کہتے ہیں، بناوٹی سید کی بات نہیں، حقیقی کی بات ہے، بناوٹی تو لانتی ہوتا ہے، بے شک، کیونکہ اس کتے کو کہو تجھے اپنا باپ پسند نہیں آیا، اور تو اگر مغل کا بیٹا ہے تو اس پہ ناز کر، تو اگر قریشی کا بیٹا ہے تو اس پہ ناز کر، تو ارائیں کا بیٹا ہے تو اس پہ ناز کر، تو اپنے باپ پہ ناز کر، پاگل تو سید بنتا ہے اپنے باپ کو نہیں پسند کرتا۔ سرکار میں جو اپنا نسب تبدیل کرتا ہے اس پر اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی لعنت، کیونکہ ماں پر بھی تہمت لگاتا ہے۔ سید کون ہے؟ صرف سید کون کہلا سکتا ہے؟ جو میرے نبی کی نسل پاک، اور وہ جاری ہوئی ہے حسن پاک اور حسین پاک، حسنین طیبین طاہرین جلیلین سیدین سبتین شہیدین سلام اللہ علیہما سے جاری ہوئی، حسنی بھی سید اور حسینی بھی سید۔ اس دور میں جناب بندہ بڑے بڑے کتے نکل آئے جو اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے نبی پاک فرماتے ہیں اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامت ولو اتوا بذنوب اہل الارض المکرم لذریتی والقاضی لہم حوائجہم والسائلہم فی امورہم والمحب بہم بقلبہ ولسانہ۔ فرمایا 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں، ایک ایک کے پاس پوری روئے زمین کے گناہگاروں کے برابر گناہ ہوتے، ایک ایک کے پاس۔ گناہوں کی بات کر رہا ہوں، گستاخیوں کی نہیں کر رہا۔ گناہ قابل بخشش ہے، گستاخی قابل لعنت ہے۔ جو زہرا پاک پر خطا کی تہمت لگائے وہ کتا لعنتی ہے۔ بے شک، زہرا میرے نبی کے جسم کا حصہ ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، جن کو ناپاکی کبھی لاحق نہیں ہوئی۔ ظہر کی نماز بی بی پاک پڑھ چکی اور حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد عصر کی نماز کے لیے بی بی پاک کھڑی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اتنی طاہرہ، اور نبی پاک فرمائے میرے جسم کا حصہ ہے فاطمہ،
میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ. کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں جس درجے کا بھی ہو، انبیاء میں سے ہو، رسولوں میں سے ہو، مرسلین میں سے ہو، صحابہ میں سے ہو، کوئی میرے نبی کے پاس آئے، سرکار کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ سرکار سب کے سردار ہیں، سب کے پیر ہیں، سب کے سردار ہیں. مگر زہرا پاک دن میں 20 مرتبہ آتی تو نبی پاک 20 مرتبہ کھڑے. سبحان اللہ. اللہ. اس لیے سرکار کی نسبتوں سے پیار کرنا چاہیے. ہمیں بھی ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے. کیوں ہم جس کو بھی دیکھیں یار یہ میرے نبی کا امتی ہے، یہ میرے آقا کا امتی ہے، تو پھر ہے آقا کا امتی تو پھر تو بغض کیوں رکھتا ہے اس کے لیے؟ پھر گالیاں اس کو کیوں نکالتا ہے؟ پھر اس کے لیے دشمنی کیوں سوچتا ہے؟ پھر نبی کا محب تو کیسا ہوا؟ میں اس کو ناموس رسالت کا غدار سمجھتا ہوں، چاہے وہ کتا اپنے آپ کو ناموس رسالت کا محافظ کہے. جو میرے نبی کی نسل پاک کی توہین کرتا ہے، جو ایک عالم، فاضل، محدث، مفسر، سید حسینی کو کہے تو کھوتے کے پیشاب سے بھی کم ہے. ایمان سے بتاؤ وہ ناموس رسالت کا محافظ ہو سکتا ہے؟ بھائی کتے تو دیکھ تو صحیح، نبی کی نسل کی توہین کر رہا ہے. اس لیے اس دور میں بڑے بڑے کمینے پیدا ہو گئے. یزید کا ہمیں تو کوئی قصور نہیں نظر آیا. تمہیں کیسے قصور نظر آئے؟ باپ جو ہوا تمہارا یزید. اگر جنت کے جوانوں کے سردار پر اور نبی کی اہل بیت پر ظلم کرنے والا کتا تجھے بے قصور نظر آتا ہے تو بس پھر قصور والا تجھے کون نظر آئے گا؟ خیر بہرحال حضرات محترم، یہ جملہ درمیان میں معترضہ جملہ آ گیا، میں نے عرض کر دیا. عرض یہ کر رہا تھا بھائی دیدار کا بڑا مقام، صرف ہمارے آقا ہیں جن کو اللہ نے دیدار سے نوازا. اللہ نے ان کو دیدار سے نوازا. صحابہ کہتے ہیں را محمد ربہ، سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا. سبحان اللہ. کیوں دیدار کرایا؟ فرمایا پیارے میدان حشر میں جب میں دیدار کراؤں گا نا تو سارے تو استغراق میں چلے جائیں گے، حیران ہو جائیں گے. تم دیدار کر لو تاکہ تم اس دن شفاعت کے منصب پہ بیٹھ جاؤ. اس لیے حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہمارے آقا کو معراج کی عظمت سے نوازا. اور صرف ایک نقطہ ہی میں نے عرض کیا ہے کہ دیدار کرایا. ابھی اس میں حقیقتاً بے شمار نقطے ہیں اور میری جسمانی طاقت مجھے ساتھ نہیں دے رہی، ورنہ میں عرض کرتا رہتا. باوجود کمزوری کے بھی گھنٹہ تو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کر دیا ہے. بس اس گھنٹے کو ہی کافی سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالی آپ سب پہ بھی کرم فرمائے، مجھ پہ بھی کرم فرمائے. اب بعد کی محفل چلتی رہے گی. میں اجازت لوں گا کیونکہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں. نہیں قاری صاحب تلاوت فرمائیں گے اور چپ تو کرو آپ تھوڑے نازے میں محفل ہے، تلاوت ہوگی قاری صاحب کی، آپ کی زیارت کے ٹھیک ہے نا جی. اور قاری صاحب کی مرضی تلاوت کریں، نعت سنائیں، جو کرتے رہیں، واعظ کریں، تقریر سب کچھ کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ میرے لیے دعا فرمائے تاکہ اللہ مجھ پہ کرم فرمائے. اور میں کافی دنوں سے بیمار ہوں، اللہ مجھے شفا عطا فرمائے.